ان نے سوال کیا کہ ذہن کیسا تیز ہوگا، حافظہ کیسا جو ہے وہ ہمارا قوی بنے گا۔ تو اکابرین کے اقوال کی روشنی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن تیز ہو، حافظہ قوی ہو، کوئی چیز یاد کرے بھولے نہ، ایک عرصہ تک ہمیں یاد رہے، تو جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، گناہوں سے پرہیز، غلطی سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے اور نظروں کی ہر وقت حفاظت کرے۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اپنے استاد سے یہی شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمہ اللہ سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے میری رہنمائی فرمائی ترک گناہ کی طرف کہ گناہ نہ کیا کرو۔ دوسرا عمل یہ کیا کرے کہ قرآن شریف میں ایک دعا منقول ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ دعا پڑھا کرے، آپ صرف یہ کہ رب زدنی علما، میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کہیں گے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمانا، تو علم میں اضافہ تب ہوگا جب یہاں پہ کوئی چیز جو ہے محفوظ تو ہوگی نا۔ رب زدنی علما، اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، نماز کے بعد، نماز کے علاوہ، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی، آپ یہ دعا مانگے، اور آپ کے توسط سے پوری امت کے لیے حکم ہے۔ اللہ خود ہم سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیں، تو کیا اللہ اضافہ نہیں فرمائے گا؟ فرمائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص مسجد میں آ کر اعلان کرے کہ آپ میں جو غریب ہے کھڑا ہو جائے، میں اس کو کمبل دینا چاہ رہا ہوں، سردی نہ آج کل، میں اس کو پیسہ دینا چاہتا ہوں، دو چار آدمی کھڑے ہو جائے اور پھر وہ انکار کر لے، لوگ کہیں گے تم نے تو خود اعلان کیا تھا، خود اعلان کیا، یقیناً وہ دے گا۔ جب اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، رب زدنی علما رب زدنی علما، یقیناً ہمارا حافظہ قوی ہوگا۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے، علماء کرام گناہوں سے بچتے ہیں، علماء کرام دعاؤں کے پابند ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی عمریں گزر جاتی 60 70 80 90 100، پھر بھی ان کے حافظے قوی ہوتے ہیں۔